قال اللہ تبارک و تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب قال رسول اللہ الجنۃ تحت اقدام الامہات او کان کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑی یہ صوفی صاحب کے لیے بھی باعث رحمت بات ہے، اور ہم سب کے لیے ہے کہ ایک ماں کے سالانہ ختم پاک برسی کے موقع پہ، ایصال ثواب کے موقع پہ ہم اکٹھے مل کے تعریف تو اس مالک کی ہے، خالق کی ہے، اور توصیف اس کے پیارے محبوب کی ہے، جنہوں نے اندھیرے سے نکال کے ہمیں روشنی میں ڈالا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، صراط مستقیم کا تعین کیا ہمارے لیے، ادب کی منزل بتائی، والدین کا مقام بتایا، بچوں سے شفقت کا طریقہ بتایا، بڑوں سے ادب کا سلیقہ بتایا۔ ان سارے رشتوں میں باپ کا بھی رشتہ ہے، بھائی کا بھی رشتہ ہے، بہنوں کے رشتے ہیں، بہت سارے رشتے ہیں، مگر سب سے جو نازک رشتہ ہے وہ ماں کا رشتہ ہے، اور اتنا نازک رشتہ ہے کہ کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ماں کا کتنا نازک رشتہ ہے، اور نازک رشتے کے ساتھ ساتھ کتنا ایک ماں کا نازک دل ہے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق نے بڑی سچی خبریں دیں۔ آپ نے فرمایا باپ کی بد دعا جو ہے وہ بڑی جلدی لگتی ہے، باپ کی بد دعا سے بچو، بڑی جلدی لگتی ہے۔ ماں کی دعا جلدی لگتی ہے، بد دعا دیر سے لگتی ہے۔ ماں کی دعا جلدی لگتی ہے اور بد دعا دیر سے لگتی ہے۔ اور پھر صریحاً تواتر کے ساتھ سرکار کا فرمان حدیث شریف کے اندر تمام محدثین نے بالاجماع لکھا ہے کہ سید دو عالم فرماتے ہیں کہ جس کے پیچھے ماں کے ہاتھ ہیں، ماں کے ہاتھ ہیں، اس کو کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ماں کے ہاتھ ہیں۔ بات ذرا لمبی سی ہے، ایک اس کا ایک حصہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جن کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، اور یہ انمول نایاب دولت عظمیٰ جن کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس دولت کو سلامت رکھے، مگر جب یہ دولت چھن جاتی ہے، دولت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا بات ہے۔ یہ معاملہ کیا تھا کہ موسیٰ کلیم نے تو سوال کیا تھا بیارنی ان سے نہ لائے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے کے اوپر بڑی بحث کی گئی ہے۔ رب نے فرمایا تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب یہ اصرار اور تکرار بڑھا تو رب نے کہا اس پتھر کی طرف دیکھ۔ کلیم مطالبہ کر رہا ہے، پتھر کی طرف دیکھ۔ تو اس کے اوپر آ کے بڑی پتے کی بات ہے کہ سرکار موسیٰ کلیم کی والدہ آپ نے کہا کہ بیٹا دیر ہو جاتی ہے اور مجھے بڑی تنگی ہوتی ہے، مجھے بڑی فکر ہوتی ہے، مجھے کوئی راستہ بتا جدھر میں دیکھوں۔
تو سرکار موسیٰ کلیم نے پہاڑی پورے سینا کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے کہا کہ اماں جی وہ پتھر دیکھا ہے؟ اس پتھر کا ایک موڑ ٹرن دیکھا ہے؟ ادھر دیکھا کرو، اس پہاڑی کے پیچھے سے میں آتا ہوں، وہ پتھر جو ہے۔ تو جب یہ کہا تو حکم ہوا کہ تو نے بھی تو ماں کو پتھر ہی دکھایا تھا، اب تو بھی پتھر کی طرف ہی دیکھ۔ تو جس کے پیچھے ماں کے ہاتھ ہے، ماں کی دعا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ماں کی دعا جلدی لگتی ہے، اور دنیا سے نازک اگر رشتہ ہے تو وہ ماں کا ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہیں کام بن جاتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں بگڑی بن جاتی ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو لاکھ گناہ دھل جاتے ہیں۔ مگر سرکار دو عالم نے تعلیم کیا دی؟ بس یہ آخری بات، تعلیم کیا دی کہ صحابی رسول ہو، میرے رسول کی صحبت میسر ہو، بیٹھنے والا میرے رسول کی محفل میں ہو، صحابی رسول ہو۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ قباء کے محاذات میں آپ کا گھر ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا 2 دن سے بھائی وہ غائب نہیں آئے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، جان بلب ہے۔ سرکار نے فرمایا چلو بیمار کرسی کرتے ہیں۔ تو سرکار تو رحمت للعالمین تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں تو بچے پکڑ لیتے تھے چھوٹے چھوٹے اور اب کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان میں ایک بچہ کافر بھی تھا، کافروں کا بچہ بھی تھا۔ ایک دن وہ نہیں آیا، سرکار نے پوچھا بھائی وہ بچہ نہیں ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافر ہے، غیر مسلم ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ اب جب سرکار پہنچے تو بچے کا سر ماں کی گود میں اور بچہ آخری سانسوں پہ۔ سرکار نے اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، والدین کو تسلی دی، بچے کی روح نکل گئی، چیخیں نکل گئی والدین کی۔ جب چلنے لگے تو والدین نے کہا کہ وہ نبی، وہ رحمت عالم جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کافر ہے، یہ کون ہے، ہماری دلجوئی کے لیے ہمارے گھر آ گئے تو ایسے ہی چلے جائیں۔ اس سے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنا آپ اس رسول کے ذریعے کا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ چلو اس کی عیادت کو چلتے۔ جب عیادت کو گئے، جا کے دیکھا یہ بات قابل غور ہے۔ جب گئے دیکھا کہ پھر امر اس کی روح جو ہے وہ اٹکی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کی ماں کدھر ہے؟ کہ یا رسول اللہ وہ دوسرے گھر میں ہے۔ آئی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ کوئی ناراضگی ہے۔ آقا کریم چل پڑے۔ جب ماں کے پاس پہنچے تو ماں نے کہا یا رسول اللہ اس نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، میں کیسے اس کے پاس جاؤں؟ سرکار نے فرمایا کہ اگر تو نہیں جاتی تو پھر میں دوستوں کو حکم کرتا ہوں کہ جائیں، جا کے کھجور کی ٹہنیاں اکٹھی کریں، اس کے اوپر اسے رکھ کے آگ لگا۔ یہ ایک نازک بات تھی، مامتا تھی، ماں کی مامتا۔ جب دیکھا کہ جلا لیں گے تو تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ یہ نہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ آئی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اس کی بخشش کی دعا کی۔ جب حضرت علقمہ کی روح نکلی تو سرکار نے فرمایا کہ کوئی حساب کتاب تو ہوگا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ علقمہ کی روح جو ہے وہ سیدھی جنت میں جا رہی ہے۔ تو خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے، ان والدین کی بھی خوش نصیبی ہے جن کو وہ اولاد اللہ تعالیٰ فرمائے جو پیچھے دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ اب اتنا اہتمام کیا، وضو کیا، دست بست اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اخلاص پڑھی، رکوع میں گیا، انتہائی ہے کہ سجدے میں چلا گیا۔ اتنے اہتمام کے بعد مصطفیٰ کریم پہ درود بھی پڑھا، اللہ کی وحدانیت کی گواہی بھی دی۔
مگر آخر میں مانگا کیا؟ اتنا کچھ کر کے تو مانگا کیا؟ کیا مانگا؟ ربنا وتقبل دعا، یا اللہ میری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اتنا اہتمام کر کے بھائی کیا دعا مانگتا ہے؟ کیا دعا مانگ رہا ہے؟ کیا دعا قبول کروں؟ ربنا اغفر لی، مغفرت فرما۔ کن کی مغفرت کروں؟ والدین، میرے والدین کی مغفرت فرما۔ اب والدین کے اندر آ کے جو اسلوب محدثین نے لکھا ہے کہ اس میں ددھال بھی شامل ہے، ننھال بھی شامل ہے، اس میں سسرال بھی شامل ہے، اس میں استاد بھی شامل ہے، مشائخ بھی شامل ہے۔ ربنا اغفر لی والدین، بس صبر آ گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ بس، مگر نہیں، دریا رحمت عطا ہو رہی تھی۔ وللمؤمنین، اس کے اوپر آ کر علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ وللمؤمنین، سارے مومنوں کی بخشش کر دے، تو ہر بندہ تو سارے مومنوں کی بخشش مانگ رہا ہے، ہر بندہ سارے والدین کی بخشش مانگ رہا ہے، سارے مومنوں کی بخشش مانگ رہا ہے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنی دعائیں مانگی جا رہی ہیں مومنوں کے لیے، تو کل مومن جو ہے وہ جہنم میں جائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ جو آج میرے عیب نہیں کھلنے دیتے، وہ کب چاہیں گے کہ حشر میں بھی رسوائی؟ جن کے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نعیم عطا فرمائے، اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے۔ صوفی صاحب کی بڑی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے، اپنی والدہ کی خدمت کی۔ یہ کو میں چاپلوسی نہیں کر رہا، چاپلوسی نہیں کر رہا، اپنی والدہ کی خدمت کی، اور میں گواہ ہوں کہ وہ راضی گئے، وہ راضی گئے، میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ اپنی والدہ کی خدمت کی، دعائیں نہیں، اور آج تک ان کے جانے سے لے کے آج تک باقاعدگی کے ساتھ ختم بھی ہو رہا ہے، قرآن کریم ایصال ثواب بھی ہو رہا ہے، درود شریف کے تحفے بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ جن والدین کے پیچھے ایسی اولاد ہو جو اپنے والدین کو درودوں کے تحفے اور ڈالیاں بھیجے، قرآن کریم کے تحفے بھیجے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں قرآن کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن پڑھا اور اسے ثواب پہنچا دیا، نہیں، ساری زندگی ثواب پہنچا دی جاؤ تو ختم نہیں ہوتا۔ مگر لکھنے والے کہتے ہیں کہ جب اینڈ ہوتا ہے، دعا ختم ہوتی ہے، تو پھر ایک قرآن کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد قرآن فرمائے، مغفرت فرمائے، اعلیٰ علیین میں مقام۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔